انسان جو ہے وہ اولاد کی تربیت کی بجائے وہ سمجھے بیٹھے کہ میں نے اس کا کریئر اسٹیبلش کرنا ہے، یہ اصل میں میری زندگی کے گولز میں سے، تو پرابلم تو پرسپیکٹو میں ہے۔ ظاہر ہے اس میں وہ لذت کا پہلو بھی آ جائے گا، ایک ضرورت بھی ہے آپ کی اور اس کے ساتھ وہ لذت بھی جڑی گئی ہے، دوسری ایکسٹریم تک پہنچ، یعنی اس نے پھر آپ کو اپنی طرف کھینچ لیا، آپ کا انتقال ابھی نہیں ہوا، آپ ادھر ہی ہیں، لیکن اس شے کے انتقال کا موقع آ گیا ہے۔ پہلے کچھ ارن کرو اور ثابت کرو اپنی کیپیبلٹیز کو، پھر جا کر قربان کرو اللہ کی راہ میں، تو اس کا تو اجر بھی بہت ہے۔ یہ جو گھر کے مسائل بعض اوقات ان وجوہات کی وجہ سے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو انسان پرابلم جس ٹریپ میں آتا ہے وہ اپنی خواہشات کو اپنی ضروریات بنا لیتی ہے۔ ہماری بچی پڑھ رہی ہے، بس اس کو پڑھنے دو اور کچھ نہ کام کرو، اسے تنگ نہ کرو، اسے ڈسٹریکٹ نہ کرو اس کو۔ یہ تو کوئی اہم ہی نہیں ہے، اللہ کیا چھینے، تم اپنی مرضی سے دو کسی کو، اسی لیے قرآن کہتا ہے یار آدھے کو مانتے ہو آدھے کو نہیں مانتے، یہ کیسے چلے گا؟ آج کے دور میں کیریئر بنانے کے لیے ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ دل میں بعض اوقات یہ آتا ہے خیال، میں نے گولڈ میڈل کیا یہ اس لیے لیا تھا میں نے روٹیاں پکانی ہیں۔ آپ آزمائش سے آزاد کب ہوں گے؟ جب بھی اپنے دین کی طرف آنا ہے، آزمائش سامنے کھڑی ہوگی، اس سے گزر کے ہی آنا ہے، تبھی تو جہاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تذکرہ اور تبصرہ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں اپنی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہم تزکیہ نفس کا قرآنی تصور کے عنوان کے تحت ایک سیریز آف پروگرامز کر رہے ہیں، اور اس میں ہم اپنی 9 ایپیسوڈ، تقریباً 9-10 ایپیسوڈ جو ایپیسوڈز تھیں ہماری، وہ تو تزکیہ کے عنوان کے تحت تھیں، اور اس کے بعد اب ہم نے تزکیہ کے عنوان کے اوپر ہم نے شروع کیا ہے، اور تھیم جو ہے پوری جو ہماری سیریز ہے اس کا ایسنس وہ یہ ہے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے مختلف محرکات رکھے ہیں، مختلف موٹیوز رکھے ہیں، اور ہر موٹیو جو ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی پرپز ہے۔ یہ جو بھی کریشن اللہ تعالیٰ کی وہ پرپزفل ہے۔ تو اگر تو انسان جو ہے وہ اپنے اس موٹیو کا جو پرپز طے کیا گیا ہے، جس پرپز کے تحت وہ موٹیو انسان کے اندر ودیت کیا گیا ہے، اگر اس میں وہ سرو ہو، وہ موٹیو اسی ہی رخ پر چینلائز ہو جائے، تو ہم نے اس کو کہا کہ یہی تزکیہ ہے اصل میں۔ اور جب جس پرپز کے تحت انسان کے اندر جو کوئی موٹیو رکھا گیا ہے، جب انسان اس پرپز سے ڈیویٹ کرتا ہے، اس کو ہم نے کہا یہ تجزیہ ہے۔ اور تجزیہ کے اندر ہم نے ساری وہ اس کی شکلیں جتنی بھی ہو سکتی ہیں پاسبل، وہ ہم نے ڈسکس کی اور بڑی تفصیل سے ڈسکس کی۔ اب ہم جو ہے تزکیہ کے ڈومین میں آ گئے ہیں، تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو اب تک ہم بایولوجیکل جو نیڈس تھی انسان کی، جو بایولوجیکل موٹیوز تھے، ہنگر ہے، تھرسٹ ہے، سیکس ہے، ان کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ اعتدال کی راہ کیا ہے، کہ جس میں انسان جو ہے وہ اس کا یہ جو موٹیوز ہیں وہ صحیح رخ پر سرو ہوں اور اپنے اصل پرپز کو سرو کریں۔ پھر اس کے بعد ہم نے انسان کی جو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی نیڈز ہیں اور سوشل نیڈز ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کرنا شروع کیا تھا۔ تو ہم نے سوشل نیڈز بڑی تفصیل سے ڈسکس کی، پچھلی 2 ایپیسوڈز میں ہم نے سوشل نیڈز کو ڈسکس کیا انسان کی، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کیا اعتدال کی راہ ہے جس پر انسان جو ہے اس کو چلنا چاہیے۔ ان جو نیڈس تھیں، یہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی نیڈز، بایولوجیکل نیڈز اور سوشل نیڈز، ہم نے اپنے پہلی ایپیسوڈز کے اندر ہم نے ایک فریم ورک جو ہے وہ پریزنٹ کیا تھا آپ کو، کہ وہ یہ ہے کہ یہ ساری نیڈز کا تعلق انسان کی سروائیول سے ہے، انسان کی بقا کے ساتھ ہے، ان ساری نیڈز کا تعلق ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔ تو یہ جو ڈومین ہے، یہ جو جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایگزسٹینشیل نیڈز ہیں یہ انسان کی، ان میں 2 نیڈز جو تھیں وہ ہمیں ابھی ایڈریس ہونا رہ گئی تھیں۔ تو آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم اپنی ان 2 نیڈز کو، ان 2 موٹیوز کو انسان کے آج ڈسکس کریں گے۔ ان میں ایک تو ہے انسان کے اندر مال کی محبت، اور دوسرا جو ہے وہ انسان کے اندر جائیداد کی یا خوبصورت گھروں کی محبت جو ہے، اس کا انسان کی سائیکالوجی سے کیا تعلق ہے، اور انسان جو ہے وہ یہ محبتیں رکھی گئی ہیں انسان کے اندر، تو اس کا پرپز کیا ہے۔ اور اس کے بعد اس سے جو ڈیویشنز تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، پرپز ہم دوبارہ اس کو ریوائز کر دیتے ہیں، آج آپ کے ساتھ ریفریش کر دیتے ہیں آپ کے سامنے، اور پھر اس کے اندر اعتدال کی راہ کیا ہوگی کہ اس کی محبت کس حد تک جو ہے وہ جائز ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے۔ تو ویلکم ٹو دا پروگرام خالد صاحب۔ سب سے پہلے ہم نے جو اپنی ابھی تزکیہ کے عنوان میں بھی ہم نے ڈسکشن شروع کی تھی، وہ ہم نے گھر کی محبت سے شروع کی تھی وہاں پر، اور لیکن ہم نے وہ مکان سے ایکچولی شروع کی تھی، پھر مکان سے ہم اس کو گھر کے کانسیپٹ پر لے کر گئے تھے کہ گھر جو ہے وہ ایک سے بڑی زیادہ اپنے اسکوپ میں زیادہ بڑی وسعت رکھنے والا تصور ہے، اور پھر ہم پھر ہم سوشل نیڈز کی طرف چلے گئے تھے۔ تو یہ جو سٹرکچر ہے گھر کا ایک، یعنی کہ یہ
خوبصورت حویلیاں، خوبصورت گھر، ہم اگر صرف اسٹرکچر پر ابر آئیں تو انسان کے اندر اگر گھر نہ بھی ہو تو یہ مکان کی حیثیت سے بھی اسٹرکچر کی کچھ ریلیونس ہے، کوئی اس کے سروائیول کے ساتھ اس کی وہ وہ کیا ہے، اور اس کی وہ جو محبت ہے وہ انسان کے سروائیول کے ساتھ، جو پریزرویشن کے ساتھ، وہ کیسے اس کو اعتدال میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ بہت پاورفل ہے. آپ نے پیچھے ہی بیان کیا تھا پچھلی ایپیسوڈ میں کہ یہ جن چیزوں کی محبت ہوتی ہے نا انسان کو، تو ان کے چھین جانے کا خوف بھی ہوتا ہے، اور وہ خوف جو ہے انسان کو اصل میں پھر وہ جکڑ لیتا ہے، اور پھر وہ انسان ان چیزوں کی محبت میں بہت غرق ہو جاتا ہے. تو یہ آپ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کر دیجئے کہ یہ جو گھر کی محبت ہے، یہ جس کو قرآن میں کہا گیا کہ خوبصورت حویلیاں، تو یہ کیسے انسان کے جو اس کے کہہ لیں کہ اس کی نیڈز ہیں، جو اس کی سروائیول ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے، اور اس میں اعتدال کا راستہ کیا ہے کہ کس حد تک ہونی چاہیے. دیکھیں نا، اس میں شاید ہم نے وہ تجزیہ میں یہ چیز زیر پیش آئی تھی کہ یہ جو گھر ہے تو یہ بھی ہماری زندگی کے تحفظ کا ایک ذریعہ بنتا ہے، موسموں کی سختی سے ہمیں بچاتا ہے. پھر یہ ہے کہ بہرحال گھر کے ساتھ ایک تصور یہ بھی کہ کوئی دشمن کا حملہ آور ہونا، دیوار ہے اس کے آپ اوٹ میں ہیں، تو وہ بھی ایک آپ کو تحفظ محسوس ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایکسپوز کسی میدان میں کھڑے ہوں. تو اس کی نسبت آپ کو یہ ایک سیکیورٹی کا جو ہے نا وہ احساس ہوتا ہے کہ میں محفوظ جگہ پہ ہوں. خیر جب اس کو گھر کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں تو پھر ایک جماعت اور جتھا اور ایک کنبہ اور قبیلہ، وہ تصور بھی ساتھ آ جاتا ہے. یہ سارا اس کے ساتھ جڑا ہوا تصور ہے. تو مل کے یہ پھر آپ ایک احساس تحفظ آپ اپنے گھر کے اندر محفوظ کرتے ہیں. ہر شے جیسے چڑیا گھونسلے میں، اور جو بھی کوئی جو اشرات الارض ہیں وہ اپنے بل میں، تو انسان بھی اپنے گھر میں ایک تحفظ کا احساس فیل کرتا ہے. جہاں بھی اسے خطرہ محسوس ہوگا وہ گھر کی طرف ہی یعنی پسپائی اختیار کرتا ہے بالعموم. اس کے ساتھ ایک دوسری چیز بھی جڑی ہوئی ہے، لیکن اس دوسری چیز کی طرف آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ویسے تو ہم نے مال کو علیحدہ کیا، گھر کو علیحدہ کیا، تو یہ صرف سمجھانے کے لیے قرآن مجید نے بھی اسی طرح کیا ہے. مال کو علیحدہ بھی رکھا ہے، اور مال کی بھی پھر مختلف شکلیں بھی بیان کی ہیں، گھر کو علیحدہ کر کے بیان کیا ہے. تو بعض جگہوں پہ صرف مال کا ذکر آ گیا ہے، تو جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنی جانوں کے ساتھ اور مالوں کے ساتھ. تو اب وہ مال پھر اس میں وہ سارا کچھ آ جائے گا نا، اس میں کھیتی باڑی بھی آ جائے گی، گھر بھی آ جائے گا، تجارت بھی آ جائے گی، سارا کچھ آ جائے گا. لیکن جب علیحدہ علیحدہ کریں گے تو اس کو جیسے ہم نے دیکھا ہے کہیں پہ اس طرح بھی آیا، کھیتی باڑی کو، مال مویشی کو، ڈور ڈنگر کو، تجارت کو، مال جو محنت سے کمائے ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ بھی کر دیا. یہ قرآن مجید نے اس طرح بھی کیے. تو ابھی ہم جو مکان اور اس کو علیحدہ کر رہے ہیں تو وہ اس معنی میں کر رہے ہیں کہ قرآن نے بھی علیحدہ کیا ہوا ہے. اور جب قرآن مجید نے علیحدہ کیا، خاص طور پہ وہ جو آپ نے ذکر کیا کہ وہ تمہیں بھاتے ہیں، پسند آتے ہیں، تو اس میں ایک تو ہر وہ شے آپ کو پسند آتی ہے جس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو، جو آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی ہو، جو آپ کی کوئی نیڈ جو ہے نا اس کی سیٹسفیکشن کا باعث بن رہی ہو، تو وہ آپ کو راس آتی ہے، پسند آتی ہے. اس کی طبیعت، اس کی طرف آپ کا میلان یا جسے کہتے ہیں نا اٹریکشن، آپ اس میں فیل کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ ذرا ایک اور چیز بھی ہے نا، بعض انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حصے بھی تو رکھی ہیں نا، اور جس میں جمالیاتی ذوق بھی ہوتا ہے، ایستھیٹک سینس. تو وہ بھی دیکھیں ان چیزوں میں رشتوں ناتوں میں بھی، خاص طور پہ وہ میاں بیوی کے تعلق میں بھی کسی نہ کسی درجے میں اس کا عمل دخل ہوتا ہے، لیکن بہت ابتدائی طور پہ ہوتا ہے. لیکن گھر کے معاملے میں تو زیادہ رہتا ہے. ہمیشہ آپ اس کی ڈیزائن میں، بناوٹ میں، پھر یہ کہ اس کے جو بھی تزئین و آرائش ہے اور جو اس کے اندر آپ مٹیریل رکھتے ہیں اور سجاتے ہیں، یہ سارا در حقیقت اس سینس کے تابع ہی ہوتا ہے، جمالیاتی ذوق کے تابع ہوتا ہے. اور اس کی بھی شاید تسکین بہت ضروری ہوتی ہے، نہ ہو تو اس میں بھی مسائل کھڑے ہوتے ہیں. لوگ اس کی تسکین کے لیے بھی بڑی محنت کرتے ہیں نا. اس سے شاید وہ جو آپ نے پیچھے تھیم ایک بلڈ کیا تھا کہ لذت والا، کہ لذت جو ہے وہ کسی بھی موٹیو کے ساتھ جب اٹیچ ہو جاتی ہے تو اس کی انٹینسٹی کو بہت زیادہ وہ بڑھا دیتی ہے اس کو. تو کیا یہ جو استھیٹک سینس ہے جب اس انسان کی ہے، تو وہ مکان جو ہے وہ ایکچولی سروائیبل نیڈ اس سینس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ مٹیریل سینس میں ہے، کہ وہ اس کے اس مٹیریل وجود کو اسے تحفظ ملتا ہے. لیکن جب استھیٹک کا ایلیمنٹ ملتا ہے تو اس سے پھر تلذذ یا لذت کی ایلیمنٹ انکریز ہوتا ہے. ظاہر ہے اس کا تو جو بھی یہ جو ذوق ہیں ان کے ساتھ تو لذت ہی جڑی ہوتی ہے نا. اور
اب وہ ذرا اس حد تک بات کرنا شاید مناسب نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ بہرحال چلیں یوں آپ میرے پاس آئیں، میں آپ کو دکھاؤں یہ دیوار ہے، اس میں یہ مٹیریل لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور یہ جو چیز ہے میں وہاں سے لے کے آیا تھا، اور یہ اس طرح یہاں پہ پلیس کی ہے، تو یہ میں سب آپ کے ساتھ کیوں کر رہا ہوتا ہوں؟ مطلب اس کا کوئی فائدہ کوئی اور نظر آ رہا ہے سوائے ایک مزہ لینے کے؟ تو یہ چیزیں ہیں نا. تو اس میں بھی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا مجھے اپریشیٹ کریں، تاکہ میری اس کم از کم جو ہے نا تھوڑا بہت مجھے ایک سکون ملے کہ یار میں نے کوئی کام کیا ہے نا. تو وہ مساکن و ترضونہا کے اندر صرف یہی چیز نہیں ہے کہ آپ کو بھاتے ہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ نے ان کو تزئین و آرائش کر کے اور جسے کہتے ہیں سجایا ہے. تو اب اس میں ظاہر ہے اس میں وہ لذت کا پہلو بھی آ جائے گا. ایک ضرورت بھی ہے آپ کی، اور اس کے ساتھ وہ لذت بھی جڑ گئی، اور لذت جڑ کے اس نے پھر اس کو وہ کر دیا جسے کہنا چاہیے ایک دوسری ایکسٹریم تک پہنچ، یعنی اس نے پھر آپ کو اپنی طرف کھینچ لیا، پکڑ لیا آپ کو اس نے. ظاہر ہے اس سے یعنی روٹی کپڑا مکان بنیادی ضروریات میں سے اور اس کی طرف انسان مائل ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ جیسے دوسری چیزوں میں وہ اسراف اور تبذیر سے بچنے کی بات کی گئی ہے، تو یہاں بھی اس کو بھی یعنی جسے کہنا ایک دل لگانے کی چیز نہیں ہے. وقت گزارنے کے لیے تو ٹھیک ہو گیا، آپ نے اسے استعمال یعنی کیا، اس جذبے کو لگام ڈالنے کی ضرورت اس کو بھی ہر وقت اپنے آپ کو یعنی چھوڑنا ہے. یہ نہیں کہ پیراسٹائلیں آ رہی ہیں. ہاں جی، بس اصل میں اس میں بھی اگر آپ دیکھیں نا، ایک نظام ہے فطری، اگر بالکل کچھ بھی نہ ہو، آپ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو آپ نے محنت کر کے 10 سال لگا کے کچھ بنایا ہے، تو یہ اتنا عرصہ کرنے کے بعد اب آپ کے بچوں کی شادیوں کا وقت آ گیا. اب آپ نے ان کی شادی کرا دی بیٹے کی. تو اگر آپ تھوڑا سا وہ سوچیں نا، تو یہ اصل میں یہ جو اتنی محنت سے آپ نے کیا تھا، یہ اس کے انتقال، آپ کا انتقال ابھی نہیں ہوا، آپ ادھر ہی ہیں، لیکن اس شے کے انتقال کا موقع آ گیا ہے. یہ آپ نے دوسروں کے ہاتھوں میں دینا ہے. اور اگر آپ یہ شعوری طور پر کر رہے ہیں تو جھگڑے نہیں ہوں گے. اور آپ نے اگر نہیں اس کا شعور اور ادراک آپ کو، تو آپ کی اتنی محنت سے بنی ہوئی چیز جب دوسرے کے استعمال میں جاتی ہے تو آپ کو ایک ٹھیس پہنچتی ہے، یا دوسرے کی ملکیت نظر آ رہی ہوتی ہے. ظاہر ہے جو نئے مہمان ہیں وہ تو اس کو اپنا یعنی ان کے اندر انہیں بھی تو تحفظ چاہیے، تو وہ اس کو اپنی شے سمجھیں گے. اور آپ نے ابھی شعوری طور پر اسے چھوڑا نہیں ہے تو جھگڑا کھڑا ہوگا. یہ جو گھر کے مسائل بعض اوقات ان وجوہات کی وجہ سے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل، میں نے کئی دیکھے ہیں ایسے. اور یعنی وہ آپ نے ابھی تک اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہیں کیا ہوتا اس سے. اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ یار یہ تو میں نے چھوڑنا ہی ہے، اور یہ اب ایک ٹرانزیکشن پیریڈ شروع ہو گیا، میں زندگی میں چھوڑ رہا ہوں آہستہ آہستہ قسطوں میں، یہ بیٹا پہلا ہو گیا، یہ دوسرا ہو گیا، یہ تیسرے کی شادی ہو گئی، تو قسطوں میں چھوڑ رہا ہوں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن آپ ابھی بھی پکڑ کے رکھنا چاہتے ہیں وہ اسی جبلت کے تحت جو بھی کوئی ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ ٹکراؤ ہوگا، تصادم ہوگا، جس سے فساد پیدا ہوگا. تو اس میں سمجھنے کی چیز یہی ہے کہ وہ یہ ایک عارضی بندوبست ہے، یہ مستقر نہیں ہے نا، یہ ادھر قرار نہیں پکڑنا ہے، بلکہ یہ وقتی طور پہ یہاں پہ رہنا ہے، وقت گزارنا ہے، پھر آگے جانا ہے. تو ایمان یہاں پہ آپ کو یہ بصیرت دیتا ہے کہ یہ جو ہے نا ایک عارضی اور کچھ وقت کے لیے برتنے کی چیز ہے، یہ مستقل آپ کی اوڑھنے کی چیز نہیں ہے. اوڑھنے کی چیز نہیں، صحیح ہو گیا. دل لگانے کی جگہ نہیں ہے یہ. صحیح. اچھا، دوسری جو چیز تھی خالصہ وہ تھا مال. اب ذرا ہم براڈر کیٹیگری کے اندر آ گئے. اب جب ہم مال کی ڈیبیٹ کریں گے تو اس میں پھر ہم جہاں بھی مثالیں دیں گے تو وہاں گھر بھی پیسے تو آ ہی جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو مال ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کی محبت اور بہت اسٹرانگ ہے انسان کے اندر، کیونکہ انسان کی ہمارے ہاں مال کا کانسیپٹ آتا ہی ویسے تو پیسہ آتا ہے آج کے دور میں، کرنسی. تو انسان جو ہے وہ اس کی ساری نیڈز جو ہیں اس کی گریٹیفیکیشن اس کے ذریعے سے ہو رہی ہوتی ہے. تو ویسے تو ایک لحاظ سے دیکھیں تو مال کے ساتھ ملکیت کا احساس ہوتا ہے، تو کسی طرح سے انسان کی اولاد بھی مال میں ہی آ جائے گی پھر کہ وہ انسان اس کو بھی اپنی کہا گیا نا متاع ہے نا. ہاں جی.
تو ہم مال سے یہ مراد جو آیت ہے نا، یہ جو سورہ آل عمران کی کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، دوسرے بیٹے آ گئے، وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، یہ سب اب دیکھیں نا مال کی قسمیں کر کے آخر میں کیا کیا، ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو اب یہ دنیا کی زندگی کی متاع میں بیٹے بھی آ گئے نا. صحیح. تو انسان جو ہے اس کا اس لیے کیونکہ اس کی ساری بایولوجیکل ہوں، سوشل ہوں، یا وہ جو اسٹیٹس جو ہم ہائر لیول کے اوپر جا اس کے میں جو ایک وہ problems مسئلہ آ ہوتے ہیں. گیا نا، یعنی وہ بیٹا باپ کی نظر میں متاع ہے، یعنی اس ریلیشن میں جب آپ دیکھیں گے تو متاع ہے، اس کو انڈیپینڈنٹلی دیکھیں گے تو وہ خود ایک اکاؤنٹیبل بینگ ہے، آزاد انسان ہے. وہ آزاد انسان کے طور پر اسے دیکھا جائے گا. لیکن جب باپ اور بیٹے کے ریلیشن میں اسے دیکھا جائے گا تو وہ متاع کے طور پر آئے گا. صحیح. تو اب یہ جو مال کی محبت ہے انسان کا، یہ رکھی تو گئی ہے انسان کے اندر، فطرت میں انسان کی، تو اس میں ہم ڈیویشن ساری ڈسکس کر چکے ہیں. تو پرپز کیا ہے اس موٹیو کا انسان کے زندگی میں، اور اس میں اعتدال کا راستہ کیا ہے کہ ہمیں کس حد تک اس محبت کو اپنے اندر رکھنا چاہیے، اور اس کو ہم نے وہ جو جس حد میں رکھنا ہے، وہ جو ٹیمپٹیشنز ہیں ان سے اپنے آپ کو گریز کرنا ہے، ان سے بچانا ہے، تو اس کے لیے کیا کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں، اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں جو اڈاپٹ کرے انسان. دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جی نقطہ نظر کہ وہی متاع الحیات دنیا والا، یعنی یہ بنیادی بات ہو گئی، یہ پہلی بات ہے. یہ ہم نے جتنی جلدی اس کو ادا کر دیا، یہ اتنا آسان ہے نہیں، مطلب یہ اس کا شعور اور ادراک اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ بہرحال دنیا جیسی بھی ہے اور مال و متاع دنیا جیسا بھی ہے، اس کے اندر اٹریکشن تو بہت ہے، اس میں بندے گم ہو جاتے ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا کا مطلب کیا ہے، یعنی مال کمانے ہی میں سارا آپ کا وقت صرف ہو گیا. یہ وقت کون سا وقت، یہ کوئی 24 گھنٹے کی بات نہیں، یعنی پوری زندگی اسی میں کھپ گئی، ادھر ہی لگے رہے. اور وہ کیا ہے جی کہ اب آپ کیا کار ہائے نمایاں کر چلے، وہ آئے نوکری کی پینشن لی اور چل دیے والی بات ہو گئی. تو یعنی ساری زندگی اسی کام میں لگ گئی، اور اسی میں الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اسی کثرت کی خواہش میں ہی لگے رہے یہاں تک کہ جا کے قبروں کو دیکھ لیا، یعنی موت کے گھاٹ اتر گئے. تو یہ تو پوری زندگی کو اس مال کے پیچھے گم کر دینے والی بات ہو گئی. یہ کامل تجزیہ ہے، وہ جو یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں. اب آ جائیں کہ بھئی اس میں یعنی اس کو تزکیہ کیسے کرنا ہے، اس کی اصلاح کیسے کرنی ہے. تو چھوڑ دینا مسئلہ نہیں ہے، مسئلے کا حل نہیں ہے، نہ مطلوب ہے، وہ تو اور پرابلمز کئی طرح کی پیدا کرے گا. تو ہے اصل میں پہلی بات یہ کہ اس کے بارے میں نقطہ نظر کا صحیح ہونا کہ یہ عارضی جو کچھ بھی ہے وقتی ہے اور عارضی ہے، یہ ایک دن چھوڑ دینا ہے، اور آگے ساتھ یہ نہیں جانا ہے، یہ ادھر ہی رہ جانا ہے، آگے نیک اعمال ساتھ جانے. تو ایک تو یہ نقطہ نظر ٹھیک کرنے کی بات ہو گئی. اچھا، وہ دوسری بات یہ ہے کہ اچھا یہ قرآن نے مانا ہے کہ یہ بہت محبوب چیز ہے. وہ آت المال علی حبہ، مال کو خرچ کرنا اس کی محبت کے باوجود. ویسے اس کا ترجمہ یوں بھی کیا گیا کہ اللہ کی محبت پر. تو لیکن یہ کہ اگر وہ ترجمہ بھی کریں تو کنٹراسٹ میں دوسری طرف محبت تو ہے نا، دو محبتوں کا مقابلہ ہے، تو اللہ کی محبت غالب آ جائے تاکہ اس کی راہ میں مال خرچ کیا جا سکے. تو اللہ حب ہی کا اگر دوسری طرح ترجمہ کیا جائے کہ مال کی محبت کے باوجود آپ خرچ کریں، تو وہ دونوں طرح سے دیکھیں تو مال کی محبت تو بڑی شدید انسان کے اندر ہے. وہ کیا ہے جی، چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے. اور یعنی یہ اس کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کے محاورے بنے ہوئے ہیں. اچھا، اب قرآن مجید نے اس محبت کو نکالنے کے لیے جو قوانین دیے ہیں نا، اس میں سب سے پہلے تو زکوٰۃ کا قانون ہے کہ آپ کے پاس اگر اس نصاب سے زیادہ مال ہو جائے تو کم از کم آپ نے 2.5% تو لازماً ہر سال اللہ کی راہ میں نکالنا ہے، دینا ہے. ایک چیز یہ ہے. دوسرا جو قرآن مجید نے اس معاملے میں ہمارے سامنے بات رکھی ہے وہ یہ بھی ہے کہ صدقہ کرو، خیرات کرو. اچھا، یہ صدقہ خیرات کو قرآن نے بہت دور تک پہنچایا ہے. یعنی یہ تو زکوٰۃ تو فرض کی ہے، لیکن صدقہ خیرات کو رکھا ہے آپشنل. لیکن اس کو اگر آپ دیکھیں نا ایمان کے لیول پہ جا کے،
ایک تو ہے نا اسلام کا لیول، اس میں تو وہ فرض ہو گیا، ایمان کے لیول پہ جا کے یعنی جو جس سے اصل میں اخلاقیات وجود میں آتی ہے تو وہ تو ایمان سے آتی ہے. تو اس لیول پہ جا کے آپ دیکھیں تو جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے، کہا گیا یہ مومن نہیں ہے. اچھا اب دیکھیں نا یہ کتنا، یہ ایک لیول ہو گیا. یہاں بات رکی نہیں، اس سے آگے گئی. کہاں تک گئی؟ یہ گئی ہے اگر ہم اسے سورہ بلد میں دیکھیں کہ انسان ایک تنگ گھاٹی عبور نہیں کر سکا. فلقتحم مل عقبہ وما ادراک مل عقبہ، اور تمہیں کیا معلوم وہ تنگ گھاٹی کیا ہے؟ فک و رقبۃ، کسی گردن کا آزاد کرا دینا. یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے گردن آزاد کرانے کے لیے مال تو لگانا پڑے گا تبھی گردن آزاد ہوگی. فک و رقبۃ. لیکن میں اصل میں دوسرے پوائنٹ کی طرف جا رہا ہوں. او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، یا کسی کو کھانا کھلانا ایک ایسے دن جب خود اپنے پیٹ کے لالے پڑے ہوں. یتیما ذا مقربۃ، قریبی یتیم ہو، کوئی رشتہ دار یتیم ہو. اور مسکینا ذا متربۃ، یا وہ مسکین کے جو مٹی میں رل رہا ہو، خاک آلود مسکین. یعنی اس میں وہ بھی آ گیا، شاید وہ بھوک سے گر پڑا ہو، مٹی اس میں آ گئی ہو. تو اب اس میں جو تقابل ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ کے پاس 2 روٹیاں ہیں، ان میں سے 1 روٹی آپ نے کسی کو دے دی، تو ایک تو خود بھی کھائیے. یہ بات اس سے اگلی ہے جو یہاں پہ کی جا رہی ہے. یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ بات ہے کہ آپ کے پاس ہے ہی 1 روٹی، یا آپ اپنا پیٹ بھریں گے کیا؟ یعنی اپنے پیٹ کی آگ بجھائیں گے. اس میں ذرا سا وہ جو ہے نا ایک چلو بھر پانی جیسے آگ میں ڈالا جاتا ہے، وہ تو اتنے 1 روٹی سے تو یہی ہوگا نا. تو یا پھر آپ اپنا تندور جو ہے جلتا چھوڑیں اور وہ روٹی دوسرے کو دے دیں. تو قرآن مجید نے یہ تزکیے کی یہ سطح بیان کی ہے کہ اصل میں یہ گھاٹی عبور کرو گے تو تزکیے کی وادی میں قدم رکھو گے. یہ جو خاص طور پہ یہ والا حصہ یعنی اپنی ذات کی پریزرویشن سے نکل کر ایک جو ہے بڑی دائرے میں جا کے اجتماعیت کی پریزرویشن کی، انسانی ہمدردی کہیں، ٹھیک ہے نا، یا خدمت خلق کہیں، یا جو بھی آپ اسے اب نام دے رہے ہیں. اگر یہ مادہ آپ کے اندر پیدا ہو گیا ہے تو تزکیہ ہوا ہے. اچھا یہ کوئی یعنی اگر آپ اسے اس پورے جو ہے نا مضمون میں دیکھیں نا، یہ ایک مضمون بنیادی طور پہ شروع ہوا ہے سورۃ الاعلیٰ سے. آخری پارے کی صورتیں یہ، اس میں وہ تقدیر کا ذکر آ گیا کہ انسان کو جس تقدیر پہ اللہ نے پیدا کیا، پوٹینشل آ گیا نا، جس پوٹینشل پر کیپیبلٹیز جو دے کے اسے پیدا کیا وہ آ گیا. اب یہاں آ کے سورہ بلد میں اس سے اچھا وہ اس کے بعد ان قوموں کا ذکر کیا گیا جو ہلاک ہوئیں، برباد ہوئیں. الم تری کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. پھر انسان کی سیٹسفیکشن اور اس کا نا کہ یہ اسے مال مل رہا ہو تو مطمئن رہتا ہے، اور جب چھن جائے تو یہ بس جزا فضا شروع کر دیتا ہے. فاما الانسان اذا ما ابتلاه، اور جب اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے، فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن، وہ سمجھتا ہے میں بڑی عزت میں ہوں. اور جب مال چھن جاتا ہے وہ سمجھتا ہے میرے رب نے میری بے عزتی کر دی. کلا، یہ بات غلط ہے، نقطہ نظر کی درستگی کرو. یہ آپ کا مال کے بارے میں جو رویہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پھر آگے جا کے کھولا یہ تو کوئی اہم ہی نہیں ہے، اللہ کیا چھینے، تم اپنی مرضی سے دو کسی کو. وہ تو چھین لیا نا، اس نے کم دیا یا ناپ تول کے دیا. یہاں یہ ہے کہ ناپ تول کے بھی کیا، بس دیا ہی نہیں، بہت تھوڑا سا ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی نہیں ہے، اس سے بھی کم ہے. تو بمشکل زندگی بچانے کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی کسی دوسرے کو دے دو. تو آپ نے تزکیے کی وادی میں قدم رکھا ہے، یہ مطلوب ہے. اس کے بعد وہ جو سورۃ الشمس ہے، پھر سورۃ اللیل ہے، اس میں بھی اصل میں اسی مضمون کو جو مختلف قسمیں کھا کے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اب اس کو ادھر لے کے آئے نا تو اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو بات سمجھ میں آئے گی. وہ ایمان کی بات بھی آئی ہے یہاں پہ سورۃ البلد میں، لیکن پہلے یہ انسانی ہمدردی کی بات آئی ہے. پھر سورۃ اللیل میں جائیں تو وہاں پہ دیکھیں بالکل واضح، تو ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری محنتیں 2 رخ پر ہیں، مختلف ہیں. فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. اب آتا میں کیا ہے؟ یہی مال خرچ کرنا. تو گویا پہلا قدم مال خرچ کرنا ہے، دوسرا تقویٰ ہے، تیسرا تصدیق بالحسنہ ہے. یہ ایک رخ ہے، لیکن اس رخ پہ جاؤ گے کیسے؟
تزکیے کی بلندی ٹھیک ہے، تصدیق بالحسنہ ہے، لیکن پہلا قدم یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر سے مال کی محبت نکل چکی ہو. ٹھیک ہے، یہ پہلا قدم ہے، اور اسے آپ خرچ کر رہے ہو. اور خرچ کرنا کس سطح پر؟ یہ جو پچھلی صورت میں گزر چکا ہوا ہے کہ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کے لیے ہم آسان راستے کو آسان کر دیں گے، آسان منزل کے راستے کو آسان کر دیں گے. اس کے برعکس کیا ہے؟ دوسری کوشش کیا ہے؟ فَأَمَّا مَن بَخِلَ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جس نے بخل کیا. یہ کیا ہے؟ مال سینتنا، روک کے رکھنا، اپنے پاس جمع کرنا. وَاسْتَغْنَا، وہ تقویٰ کے برعکس روش ہو گئی، وہ محتاط رو، اور یہ بے نیاز، بے پرواہ، لاپرواہ. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور یہ اب وہ تجزیہ والا سارا آ گیا بیچ میں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، وہ آخری جو مشکل منزل ہے اس کے لیے ہم اس کا راستہ آسان کر دیں گے. تو اب آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ قرآن مجید نے جو پھر یعنی ایمان کی سطح پہ بات کی ہے وہ یہ والی بات کی ہے. اسی بات کو ایک دوسرے انداز میں دیکھیں نا، یہ سارا مکی قرآن ہے، یہ جو میں نے ابھی بالکل ابتدائی دور کا ہے. یہ پہلے 3 سالوں میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں یہ صورتیں شامل ہیں. قد افلح من تزکا اب یہ ہے، اور قد افلح من زکاہا وہ یہ ہے. اب آپ آ جائیں جو ہے نا مدنی دور میں، تو مدنی دور میں سورہ بقرہ پہلی صورت ہے، جو سورہ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کے بعد جو پہلی صورت آتی ہے، اس میں اس کا جو 36واں 37واں رکوع ہے وہ سارا انفاق فی سبیل اللہ سے بحث کر رہے ہیں. پہلے بھی باتیں آئی ہیں لیکن وہاں پہ تو 2 رکوعوں میں یہ مضمون کھولا گیا ہے، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا. اس کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، اس کا مقام، اس کے اجر و ثواب، وہ سارا اللہ نے بیان کیا. حکمت، دانائی، وزڈم کو بھی اس کے ساتھ جوڑا. یعنی جو یہ کر لیتا ہے وہ حکیم انسان ہے، کہ اس کا دنیا کے بارے میں نقطہ نظر صحیح ہو گیا نا. حکمت کا مطلب کیا ہے؟ اصابت رائے، یعنی آپ کی رائے صحیح بن گئی. جس نے مال کو محبوب جانا وہ تو اس نے تو صحیح رائے نہیں بنائی ہے مال کے بارے میں. صحیح رائے تو اس کی ہے جو اس نے لٹا دو، کھپا دو، ٹھکانے لگا دو اسے والی جس کی رائے بن گئی ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ، وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں لگاؤ اللہ کی راہ میں. اس کو حکیم کہا قرآن مجید نے. تو یہ 2 رکوعوں میں یہ سارا مضمون بیان کیا، اور اس میں یہ والا سوال بھی آیا ہے، کیونکہ جب اتنا بار بار قرآن نے کہا انفاق کرو، انفاق کرو، انفاق کرو، لگاؤ، کھپاؤ، تو پھر لوگوں نے پوچھا یسالونک ماذا ینفقون، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک تسلسل ہی کر دیا ہے لگانے اور کھپانے کا جو ہے نا تقاضے کا. تو اس پر پھر جو قرآن نے جواب دیا یہ اسی بات کو کھولا ہے وہاں پہ. بلکہ یہ کہ وہ ایک اعتبار سے دیکھیں تو اس سے بہرحال وہ لیول تھوڑا کم ہی آئے گا کہ یسالونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں. قل العفو، ان سے کہیے جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ سارا خرچ کر دو. تو اب آپ دیکھیں کہ بات شروع کہاں سے کی؟ 2.5% زکوٰۃ سے شروع کی. اس کی ایک منزل سورہ بقرہ میں جو مقرر کی وہ کیا ہے؟ جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو. اور جو آخری منزل جو آپ کے سامنے رکھی وہ کیا ہے؟ وہ سورہ بلد میں آ گئی کہ اپنی ضرورت پر بھی، یعنی اپنی ضرورت کو بھی دفع کرو. ٹھیک ہے نا. یہ کسی یعنی اب آپ کو اندازہ ہوگا نا اللہ کی محبت پر یا مال کی محبت کے باوجود. اب یہ سارا تصور ذہن میں سامنے رکھیں گے تو اس ترجمے کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا بات کی جا رہی ہے. تو یہ اگر آپ کر لیں تو اب آپ ٹھیک ہے، آپ کے پاس مال کمائیں، کمانے سے نہیں روکا، محنت کریں، آپ اپنی سیٹسفیکشن حاصل کریں کہ آپ نے محنت کی اور محنت کا یہ صلہ، لیکن اس سے پھر محبت نہ کریں اور اس کو پھر اللہ کی راہ میں لگائیں، کھپائیں، اپنی ضرورتیں بھی پوری کریں اور جو آپ کے جو دوسرے تقاضے ہیں وہ بھی پورے ہوں. لیکن خالد صاحب یہ بھی تو دیکھا اس میں، یہ جب جو آپ نے ابھی سورہ بقرہ والی آیت بیان کی کہ کل العفو، تمہاری ضرورت سے زائد جو بھی ہے اسے خرچ کر دو. اب لوگ اپنی ضرورت کا دائرہ ہی بہت پھیلا لیتے ہیں. مطلب ایک بندہ کہتا ہے کہ جناب میرے پاس جو ہے وہ 4 کنال کا گھر ہونا چاہیے، میری ضرورت ہے، اور اس کو مختلف طرح سے ریشنلائز کیا کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی میرے گھر میں تو میں نے اتنا بڑا گھر ہوگا تو میں نے اس کے اندر فارم ہاؤس بنانا ہے، سبزیاں فروٹس لگانے ہیں، یہ میری ضرورت ہے. میرے بچوں کی ایجوکیشن اچھے اسکول میں نے کرانا، یہ بھی میری ضروریات میں سے ہے. اور میں نے اپنے آنے والے فیوچر کے بارے میں بھی کچھ سیونگ کر کے رکھنا ہے، اس کے لیے بھی کچھ انویسٹمنٹس کرنا ہے، یہ بھی میری ضرورت ہے، میری نیڈ ہے، میرے بڑھاپے کی نیڈ ہے یہ، جس کا میں پہلے سے بندوبست کر رہا ہوں. تو یہ دائرہ پھیلاتے پھیلاتے انسان جو ہے وہ تو پھر
پھر اصل پھنس میں جاتا ہے. یہ اچھا سوال ہے آپ کا نا. دیکھیں یہی مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک پورا پیکیج ہے. ہوں یہ کسی ایک چیز کو آپ لے کے چلیں گے نا کہ مال کے معاملے میں آپ کا رویہ یہ ہو جائے تو پھر وہ اس طرح کی چیزوں سے کاؤنٹر ہو جائے گا ہوں یا نیوٹرلائز ہو جائے گا. پورا پیکیج لیں گے. اب اس میں یہ بھی دیکھیں نا ہم نے وہ باقی بھی تو ڈسکس کیے نا نیڈز جو بھی آپ کی ہیں. جیسے ابھی بات ہوئی ہے ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا گھر 4 کنال کا ہونا چاہیے, میں نے بچوں کو یہ کرنا ہے, تو اس کا مطلب ہے ادھر بھی آپ کی اصلاح کی ضرورت ہے. ہوں وہ گھر کے بارے میں بھی آپ کا نقطہ نظر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, ہوں بچوں کے بارے میں بھی آپ کا نقطہ نظر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہوں تو اس سے جب ہم کہتے ہیں نا اسلام کامل نظام حیات ہے اور زندگی کے تمام گوشوں کے بارے میں اس نے رہنمائی دی ہے, تو یہ پورے پیکج کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے یار آدھے کو مانتے ہو آدھے کو نہیں مانتے, یہ کیسے چلے گا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تو نہیں چل سکتا. اس لیے کہا کہ ایک برائی بھی جو ہے نا وہ باقی پر بھی پانی پھیر سکتی ہے. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ. آپ نے کوئی اس طرح کی چیز جو ہے نا اب نارمل ہو گئی, اب اس نے پھر رفتہ رفتہ اس پورے نظام کو گھیر لیا, متعدی ہو گئی. وہ باقیوں کا جو تزکیہ ہوا تھا اس میں بھی تجزیہ داخل کر دیا اس نے. تو یہ اس کی کامل مثال ہے جو اب آپ نے سوال اٹھایا نا, کہ یہ پھر ایک جگہ سے بھی جو خرابی ہوتی ہے وہ وہاں پہ نہیں رہتی جب تک آپ اس کی اصلاح نہ کریں. وہ خرابی پھر پھیلتی ہے, وہ زندگی کے دوسرے گوشے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے, اور یہاں تک کہ پوری زندگی جب اس کی لپیٹ میں آ گئی تو پھر وہ نتیجہ صفر ہو گیا. اور ساتھ یہ بھی ایڈیشنلی یہ اس چیز کو بھی ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی ضروریات اور خواہشات دو الگ الگ چیزیں ہیں. جی. اور یہاں پر جو قرآن میں ہے کہ وہ ہے کل العفو سے مراد ضرورت کی چیز کی بات ضرورت ہے. ہے, نیڈز جو تو ہے. انسان پرابلم جس ٹریپ میں آتا ہے وہ اپنی خواہشات کو اپنی ضروریات بنا لیتا ہے, اپنی وانٹس کو اپنی بنا لیتا ہے. اور دیکھیں نا ہم نے ہر ضرورت کے ساتھ بھی لذت کے پہلو کو بھی تو دیکھا ہے نا. تو وہ خواہش پھر اس پر حاوی آ جاتی ہے نا, وہ یعنی ضرورت خواہش کے ساتھ مل کر تو ایک نئی شے بن جاتی ہے, پھر وہ تعیشات کی طرف لے کے جاتی ہے. اب یہ 4 کنال کا گھر تو پھر وہ جو ہے نا ایک لگژری کی بات ہو گئی نا, گھر جنت بنانے والی بات ہو گئی. میں ابھی ایسی مثال سے آپ کو ایک بڑا مزدار واقعہ سناتا ہوں, مجھے یاد آ گیا ابھی. یہ گزشتہ 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے. میں پبلک سروس کمیشن کے نا انٹرویوز لینے گیا تھا مینجمنٹ سائنسز کے لیے, جو گروپ ہے اس کے لیے, مینجمنٹ گروپ کے لیے. تو وہاں پر جتنی بھی بچیاں آئی ہوئی تھیں ان کے سامنے ہم نے ایک آپشن رکھا, اور ہم نے یہ آپشن رکھا ان کے سامنے کہ آپ کی جو جاب ہوگی اس کی پوسٹنگ کبھی 2 سال بعد 3 سال بعد کسی ایک شہر میں ہوگی, 2-3 سال بعد کسی اور شہر میں ہوگی. تو آپ کے ساتھ پھر آپ کے بچے بھی سفر کر رہے ہیں, ان کی ایجوکیشن کبھی ایک اسکول سے اٹھائیں گے تو دوسرے اسکول میں ڈالیں گے. آپ کا ہسبینڈ ہے وہ اس کی بھی کریئر افیکٹ ہو رہا ہوگا, وہ بھی کہیں پہ ٹک کے نہیں بیٹھ سک رہا ہوگا. تو ایک سٹیج آتی ہے آپ کی لائف میں, سپوز کہ آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی اب بس ہم نے تمہارے لیے جاب کے لیے بہت کچھ سفر کر لیا, تو اب تمہارے پاس ایک ہی 2 آپشنز ہیں, یا تو ہمیں چنو یا نوکری کو چنو. تو اب تم کیا فیصلہ کرو گی؟ اس پہ ساری نا بچیاں جو تھیں وہ ایک کنسسٹنٹ سٹانس سب کا تھا کہ ہم اس کو منائیں گے, ہم منا لیں گے, ہم سمجھا لیں گے اس کو. ہم نے کہا کہ بھائی نہیں سمجھتا وہ آپ کا خام. وہ کہتا ہے کہ نہیں بس آپشن ہی یہ ہے کہ یا نوکری یا کریئر, یا تمہارا فیملی یا تمہارا کریئر. تو سوائے ایک بچی کے باقی تمام بچیوں نے وہاں پر ایک ہی جواب دیا, وہ یہ تھا کہ ہم اپنے کریئر کو پریفر کریں گے. ایسے بندے کی ہمیں کیا ضرورت ہے جس کو ہماری اس زندگی کی اس ایفرٹ کی ریئلائزیشن ہی نہیں ہے, جو ہم نے محنت کی ہے پوری زندگی یہ حاصل کرنے کے لیے. تو مطلب وہ جو پرسپیکٹیو کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے کہا کہ یہ جو اولاد کے بارے میں ہے یا گھر کے بارے میں جو انسان کا پرسپیکٹیو ہے, یا کیریئر کے بارے میں, کریئر کے انسان جو ہے وہ اولاد کی تربیت کی بجائے وہ سمجھے بیٹھے کہ میں نے اس کا کریئر اسٹیبلش کرنا ہے, یہ اصل میں میری زندگی کے گولز میں سے. تو پرابلم تو پرسپیکٹیو میں ہے. اچھا وہ بچیاں جتنی بھی دیکھ رہے ہیں کتنی ایج ساری 27 سال 28 سال 29 سال 30 سال یہ ایجز ہو گئی ہیں, شادی نہیں ہوئی. پرابلم کہاں پھنسے ہوئے ہیں کہ جناب وہ کریئرز امپورٹنٹ ہے, پہلے جب تک ہم زندگی کا اوڑھنا پچھوڑنا وہ ہے, اور وہ اتنے اہم ہے کہ ایون فیملی کا انسٹیٹیوشن بھی سیکنڈری حیثیت رکھتا ہے, بچے خامد وہ بھی سیکنڈری حیثیت رکھتا ہے. اچھا خالد صاحب یہ تو خیر وہ ہم نے ایک کیٹیگری کو ڈسکس کر لیا کہ جو
بڑے آسانی سے کسی دجل کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی خواہشات کے شکار ہو یہ جاتے ویسے آپ نے اچھی بات اٹھائی نا کہ آج یعنی مال کی یہ نئی ڈائمنشن ہے کیریئر. ہیں. پہلے یہ نہیں تھی نا. ہاں جی. تو آج اسپیشلائزیشن کا دور ہے نا. ہاں جی. تو اس میں جو ایک لفظ قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں سورہ کاف کے آخر میں ہے نا کہ کل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم آپ کو نہ بتائیں اعمال کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی ساری محنت دنیا کی اس تگ و دو میں گم ہو گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ اب یحسنون یعنی حسن سے ہے نا، بڑی حسین، اور سنا صنعت کاریگری کر رہے ہیں. یہ سنا ہی کا لفظ ہے جس سے صنعت بنی ہے، صنعت کاری، اور اسی سے مصنوعی بنا ہے، اسی سے تصنع بنا ہے. اور یہاں سنا کا اگر آپ یعنی وہ نکالیں نا، ایسنس جو نکلتا ہے نا، وہ اسپیشلائزیشن نکلتا ہے. کہ اصل میں دیکھیں سنا کا بھی جب ویسے کسی جگہ یسنعون قرآن مجید میں ہے، ہم ترجمہ عمل کرتے ہیں، یفعلون کا ترجمہ بھی عمل کرتے ہیں، جو کام وہ کرتے ہیں. یا ملون بھی وہی ہے، وہ بھی عربی کا ہی ہے. عمل بھی، عمل، فعل، صنع یا سنا. تو لیکن یہ کہ جب آپ اسے لغوی طور پہ علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھیں گے تو فعل اس عمل کو کہیں گے جو غیر ارادی ہو، عمل اس کو کہیں گے کہ جس کے پیچھے آپ کا ارادہ شامل ہو، اور سنا اس عمل کو کہیں گے جس کے پیچھے آپ کی محنت، آپ کی جسے کہتے ہیں ریاضت، یعنی محنت بھی تھوڑی سی محنت نہیں، ریاضت وہ سنا ہوگا. کیریئر بنانے کے لیے ریاضت کرنی پڑتی ہے. آج کے دور میں کیریئر بنانے کے لیے ریاضت کرنی پڑتی ہے، اور ریاضت کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. اور قربانی آرام کی بھی ہوتی ہے، قربانی جو ہے نا صلاحیتوں کی بھی ہوتی ہے، قربانی پھر رشتوں کی بھی ہوتی ہے، اور بھی بہت سی چیزوں کی. مثلا میں ابھی پچھلے دنوں کی بہت مزے کی واقعہ سناؤں آپ کو. میں کلاس میں پڑھا رہا تھا بچوں کو، اور میں نے، ہمارا جو سبجیکٹ ہے فیلڈ ہے، اس میں زیادہ تر فیمیلز ہی ہوتی ہیں، لڑکے تو بہت کم ہوتے ہیں. تو میں نے پوچھا کلاس بچیوں سے کہ آپ میں سے کتنی ہیں جو کوکنگ جانتی ہیں؟ تو پوری کلاس میں سے کوئی 2-3 بچے تھے جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا. اور آج کا جو ایک پرابلم جو نظر آتا ہے ہمیں سامنے، وہی ہے کہ والدین کا پرسپیکٹیو کیا ہے کہ ہماری بچی پڑھ رہی ہے، بس اس کو پڑھنے دو اور کچھ نہ کام کراؤ، اسے تنگ نہ کرو، اسے ڈسٹریکٹ نہ کرو، اس کو، اس کا کریئر اس کو اسٹیبلش کر رہی ہے، اس طرف فوکس کرنے دو. مطلب ان کا پرسپیکٹیو یہ تو کوئی کریئر ہی نہیں ہے نا. جیسے اس نے کو ایک فیملی آباد کرنی ہے، اس نے وہ ان کے پرسپیکٹیوز میں نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی کریئر ہو سکتا ہے. اور وہ بچیاں بھی، جس نے ساری زندگی دماغ اس کا ادھر چل رہا ہو، اس کو آپ آ کر کہیں شادی کے بعد چل وہ چھوڑ اور یہاں گھر سنبھال. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اصل میں ایک حساب سے دیکھیں روبوٹس بنائے جا رہے ہیں نا، کہ وہ جو ایک اس سسٹم کی ایک ضرورت ہے کسی کل پرزے کی، اس میں تو وہ فٹ ان ہو جائیں گے. لیکن جو سوسائٹی جس بنیاد پر کھڑی ہے، گھر کا ادارہ، وہ تباہ ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی. میں ایک بچی میرے پاس پچھلے دنوں آئی، اس نے ریسنٹلی اس نے گولڈ میڈل لیا یونیورسٹی میں. اس نے چانسلر میڈل لیا، اس نے وائس چانسلر میڈل لیا، اس نے مطلب ہمارے ڈپارٹمنٹ بھی ٹاپ کیا اس نے، اور اس نے پوری سوشل سائنسز کی فیکلٹی میں بھی ٹاپ کیا. بہت بریلینٹ بچی ہے. اب کچھ عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں چینج آف ہارٹ کیا، تو اس نے نا اپنے آپ کو بہت باشرح بنا لیا اور دین کے راستے پر آ گئی وہ بچی. تو بہت پیاری بچی ہے وہ. تو وہ پچھلے دنوں میرے پاس آئی ملنے کے لیے. تو اپنے وہ کام سے آئی تھی یونیورسٹی، تو مجھے ملنے آئی. تو اس نے مجھے کہا کہ سر ایک تھوڑا سا نا گلٹ ہے، کچھ پیدا ہوتا ہے دل میں. تو میں نے کہا کیا پیدا ہوتا ہے؟ اس نے کہا سر دل میں بعض اوقات یہ آتا ہے خیال کہ میں نے گولڈ میڈل کیا یہ اس لیے لیا تھا کہ میں نے روٹیاں پکانی ہیں گھر میں بیٹھ کے. تو پھر میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو ایک بندہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیا قربان کرے گا اللہ کی راہ میں؟ تو جس کے پاس ہے اور پھر وہ اللہ کی راہ میں وہ قربان کرے تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو تمہارا تو مقام بہت بلند ہوگا اس چیز میں کہ تم نے یہ تمہارا کریئر تھا اتنا برائٹ، وہ تم نے ثابت کیا، پروو کیا. اور پھر میں نے اس کو اقبال کا وہ بقا باللہ والا تصور سمجھایا کہ فنا فی اللہ والی سائڈ پر نہیں جانا، پہلے کچھ ارن کرو اور ثابت کرو اپنی کیپیبلٹیز کو، پھر جا کر قربان کرو اللہ کی راہ میں، تو اس کا تو اجر بھی بہت ہے.
لیکن یہ ہم بچوں کی تربیت کرتے ہی نہیں ہیں. ہم نے ایجوکیشن کا پرپس بنا ہی یہ لیا ہے شاید کہ جیسے وہ بچوں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. ہاں جی، کہ اس نے وہ کریئر نوکریاں حاصل کرنی ہیں. اصل میں یہ تو لارڈ مکالے نے پھر یہی سوچ کے یہ پورا نظام تعلیم وضع کیا تھا. اچھا خان صاحب، یہ تو خیر بڑی سیدھی سی چیزیں تھیں جو کہ ہوئے تھے. اس سے بھی ایک سٹل واردات ہے جس کی لوگوں کو ریئلائزیشن نہیں ہوتی، اور وہ جو ہے وہ جس میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اپنی نشت ثانیہ والا جو تھیسز ہے نا اس کے اندر اس کی ڈسکشن کی ہے، اور وہاں پر انہوں نے ایک مذہبی تحریکوں کے بارے میں یہ کہا کہ یہاں پر بھی وہ مادہ پرستی جو ہے وہ اندر گھسی ہوتی ہے اور ان کو پتہ نہیں ہوتی. میں نے اپنی جو ذاتی زندگی اس میں دیکھا کہ بہت سے مذہبی لوگوں کو دو چیزوں میں پھنستے ہوئے دیکھا ہے، پھنسا ہوا دیکھا ہے. دو ٹریپس ہیں. ایک تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہم پھنسے ہوئے ہیں نوکری میں، روزگار میں، سارا کچھ ہم اس وقت لگے ہوئے ہیں اس کوشش میں کہ 3 4 5 سال تک نا اپنے آپ کو تھوڑا اسٹیبلش کر لیں، پھر اس کے بعد ہم نوکری چھوڑ کے اپنے آپ کو وقف کر دیں گے. تو وہ کھبے ہوتے ہیں دنیا کے اندر، اور دماغ میں پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ 5 سال بعد ہم نے یہ سارا 10 سال بعد یہ چھوڑ چھاڑ کے تو پھر ہم نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا. دوسرا کریکٹر جو میں نے دیکھا وہ یہ ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو فلاسفائز کرتے ہیں کچھ لوگ کہ یہ ہم جو کچھ ارن کر رہے ہیں، یہ سوشل سٹیٹس ارن کر رہے ہیں، یہ سوشل سٹیٹس بھی دین کی نیڈ ہے. تو ہم یہ جو دنیا میں کما رہے ہیں، پھلنے پھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایکچولی انفلوئنشل بینگ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارا وہ انفلوئنشل سٹیٹس ایکچولی سپورٹ کرے گا یا وہ کمپلیمنٹ کرے گا ہماری دین کی دعوت کے کام کو. تو یہ میں دیکھتا ہوں یہ دو لوگ کھبے دنیا کے اندر ہوتے ہیں اس قسم کے لوگوں کو، نیت ان کی کچھ اور ہوتی ہے. تو آپ تھوڑا سا اس کو ایڈریس کرتے، کیا یہ ٹھیک ہے سوچ یا اس کو کریکشن کی ضرورت ہے اس سوچ کو؟ نہیں، یہ تو یعنی زیادہ کریکشن کی ضرورت ہے اس کو، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ڈسیپشن ہے اصل میں. وہ جو پہلے والا آدمی ہے نا کہ جو یہ کہتا ہے یار میں یہ کر کے پھر یہ کروں گا، تو یہ آتا نہیں ہے پھر مرحلہ. مطلب آپ آزمائش سے آزاد کب ہوں گے؟ جب بھی آپ نے دین کی طرف آنا ہے، آزمائش سامنے کھڑی ہوگی، اس سے گزر کے ہی آنا ہے، تبھی تو جہاد ہے. تبھی تو آپ نے کسی شے کو بچھاڑا ہے اور اس کے مقابلے میں آپ کھڑے ہوئے ہیں. بغیر کسی مزاحمت کے آپ دین کی طرف آ جائیں تو پھر جہاد کا پہلو تو زیرو نہیں ہے نا اس میں. تو جب بھی آپ نے آنا ہے، اور اچھا یہ جو اپنا تجربہ ہے، میرا تجربہ وہ یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ آپ کے سامنے کوئی چیلنج آتا ہے یا آپ کے سامنے دین کا کوئی تقاضا آتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی اس طرح کی چیز آ جاتی ہے جو قربان کرنی پڑ رہی ہے، تو وہ ہلکا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں میں یہ کام کر کے پھر یہ کام کروں گا، تو اب جب یہ کام کرنے کا موقع آئے گا تو اس موقع پہ جو ضرورت آ کے آپ کے سامنے کھڑی ہوگی وہ اس سے بڑی ہوگی. جو ہفتہ پہلے تھی نا، آج اس سے بڑی ہوگی. اور آپ کہیں گے کہ بھائی میں چلیں اب یہ نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، اس کو ٹھیک کر کے تو پھر میں یہ کام کروں گا، اگلے ہفتے کروں گا. تو اگلے ہفتے جب آپ اس کے لیے ٹھانیں گے اس سے بڑی مسئلہ آ جائے گا. یہ دلدل ہے، جس سے آپ نہیں نکل سکتے. بچہ ہے، اس نے FSC تک پڑھ لیا ہے، اب آپ کہیں گے یار 12 سال کی محنت میرے بچے کی کھڑی ہے، بس 4 سال کی اور رہ گئی ہے. ٹھیک ہے نا، 4 سال کے بعد پھر اور مسائل، پھر 4 سال جب ہوں گے تو پھر کوئی اور مسئلہ ہوگا کہ یار یہ نہیں ختم ہوتا نا. یہ وہ آپ اس سے بھاری بوجھ آ چکا ہوتا ہے. ابھی اللہ تعالیٰ آپ کو ایک طرف وہ چیز دکھا رہا ہے تو ہلکے وزن کے ساتھ آپ اتر ٹرن لے سکتے ہیں. یہ دن بدن مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا. یہ تو اس بندے کی بات ہوگی نا جو کہتا میں یہ کر لوں پھر یہ کروں گا. اور وہ جو حضرت عیسیٰ والا قول بھی ہے کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا. ٹھیک ہے نا، وہ تو اچھا. اب آ جائیں، یعنی یہ ٹمارو ول نیور کم. اچھا، اب آ گیا جو دوسرے والا مسئلہ ہے نا، یہ بھی زیادہ گمبھیر ہے. یہ زیادہ مطلب یہ جو ہے نا یہ سٹل بھی ہے اور گمبھیر بھی ہے، زیادہ لطیف ہے. یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو کیریئر میں پھنسے لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں سے اگر کسی کا دین کی طرف بھی رجحان ہو، میلان ہو، تو یہ 80% لوگوں کا یہی ہوتا ہے. یعنی ان دین والوں میں سے 80% یہی بنا کے رہتے ہیں کہ ادھر میں ایک مقام بناؤں گا اور پھر یہ کروں گا. اچھا، اب آپ اسے اس طرح دیکھ لیں کہ یہ کیا چیز ہے.
دیکھیں مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا یہ فہم ہے، آپ کی جو فراست ہے، آپ کی جو وزڈم ہے، یہ جلا پاتی ہے قربانی سے. وہ آج ایک خیال آ گیا، ویسے اچانک ہی آ گیا. بنی اسرائیل کے تناظر میں آ رہا تھا، وہ سوچ کوئی اور تھی. سوچ اصل میں یہ تھی کہ آج کل بڑا حیرت انگیز کام ہو رہا ہے کہ اسرائیل کی آرمی جو ہے نا، جس نے دیکھیں 73 میں کس طرح عربوں کی ٹھکائی کی تھی، 67 میں کی تھی، آج اسے جو ہے نا مار پڑ رہی ہے عربوں کے ہاتھوں اور نیتوں کے ہاتھوں پڑ رہی ہے. باقاعدہ اسٹینڈنگ آرمی بھی نہیں ہے، حماس کو اسٹینڈنگ آرمی تو نہیں ہے نا، اس کے ہاتھوں مار پڑ رہی ہے. تو ویسے مجھے ایک خیال آ گیا کہ یہ 73 کو 50 سال ہو گئے. وہ جو تھے نا 73 والے، وہ نئے نئے آئے تھے، کوئی پولینڈ سے آیا تھا، وہ سخت جان تھے. یہ جو ہے نا، یہ انہوں نے بڑی سہولتیں دیکھی ہیں، یہ انہوں نے آرام طلبی میں آ گئے ہیں، اور اس عرصے میں فلسطینیوں نے مار کھائی ہے. ان کی نئی نسل تیار ہو گئی ہے، سرد گرم چشیدہ، اور یہ جو ہے نا وہ ممی ڈیڈی ٹائپ ہو گئے ہیں. تو اب تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. صحیح. یعنی تو میں اصل میں ابھی یہ بات میں نے یہاں پہ کیوں بیان کی، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جب آپ سہولیات کے عادی ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا دماغ اور آپ، یعنی یہ تو میں نے جسمانی بات کی ہے نا، آپ کی وہ جو تخیل کی پرواز ہے وہ بھی وہ نہیں رہتی. تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. تو یہ انسان کی سوچ بھی، میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، اس آگ میں جل کر ہی سوچ بھی پختہ ہوتی ہے. حکمت بھی، دانائی بھی اسی کے نتیجے میں ملتی ہے. صحیح. تو جو بندہ آج کمپرومائزڈ ہو گیا سہولتوں پر، تو وہ جب 20 سال کے بعد یا 30 سال کے بعد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب اس کے پیچھے ایک وہ تو کھڑا ہو گیا جی، اسٹیٹس تو اس کا ہے جی، یہ کیا ہے جی، یہ جرنیل صاحب ہیں، یا یہ اب ڈپٹی کمشنر یا کمشنر صاحب ریٹائرڈ ہیں، یا 22ویں اسکیل سے ریٹائرڈ بزرگ ہیں، یا یہ انہوں نے جناب وہ فلانی تجارت میں حسن کارکردگی کا ایوارڈ لیا ہوا وغیرہ وغیرہ. یہی ہوتا ہے نا جو وہ انہوں نے اپنا ارن کیا ہے. لیکن اب کام کیا کرنا ہے، سمجھانا کیا ہے، سمجھنا کیا ہے، اس کی قابلیت ہی باقی نہیں رہی. آپ نے اپنی زندگی کا بہترین صلاحیتوں کا دور کیریئر بنانے میں لگا دیا، سسٹم کو سرو کرنے میں لگا دیا. اور اب جب آپ سمجھتے ہیں کہ میں اب یہ ادھر مڑ کے یہ کام کروں، تو اس وقت آپ کے دماغ میں آپ کی باقی بھی ساری وہ کیا ہے جی کہ ذوف پیری، کیا ہے جی، جوش جوانی گھٹ گیا، ذوف پیری بڑھ گیا. اب عصا بنوائیے نخل تمنا کاٹ کر. اب بندے نے کیا کام کرنا ہے 60 سال کے بعد؟ خواہش ہے کام کرنے کی. بقول میر تقی میر، کیا چیتنے کا فائدہ جب شیب میں چیتا، سونے کا سما آیا تو بیدار ہوا میں. اب چیتنا یعنی اب یاد آنے کا کیا فائدہ، بیدار ہونے کا کیا فائدہ جب شیب بڑھاپا، جب بڑھاپے میں بیدار ہوا. شیب ہونا جی، شیبہ، وہ سورہ مزمل والا شیبہ. تو اب آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ یعنی کس طرح آدمی نے دھوکہ کھایا، کیسا فریب کھایا اس نے. یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں دھوکہ کھا رہا ہے کہ میں یہ کر لوں پھر یہ کر لوں گا. تو جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ میں 5 سال کے بعد جناب یہ کام کر کے پھر میں دین کا یہ کام کر لوں گا، تو یہ اس سے بڑے فریب میں آیا ہوا ہے کہ میں پہلے کوئی مقام حاصل کر لوں، بادشاہ بن جاؤں، پھر بادشاہ بننے کے بعد میں دین کا کام کروں گا. تو اصل میں دین کا کام کرنے کے لیے جو بادشاہ ہوتا ہے اسے بادشاہی چھوڑنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہرکل کے سامنے یہی مسئلہ آیا تھا، فیل ہو گیا. فرعون کے سامنے یہی مسئلہ آیا تھا، فیل ہو گیا، وہ اپنے جامے سے باہر نہیں آ سکا. تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ دنیا میں آپ نے جو مقام بنا لیا ہوتا ہے وہ خود کتنا بڑا ویٹ ہوتا ہے آپ کے اوپر کہ جس کے نیچے سے آپ نکل نہیں سکتے. 28 سال زندگی کے لگا کے تو بندہ کسی پوزیشن پر پہنچا ہے جی، تو اگلے دن اس کو پتہ لگے چل حاصل کر لی تو نے، آج چھوڑ کے آؤ. اب اسی تک دو ان کو دیکھیں. ایک ہے نوجوان جس کا بھی کوئی کیریئر نہیں بنا ہوتا. آپ نے دیکھا ہے قرآن مجید سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ نبیوں کی دعوت پہ سب سے پہلے لبیک وہ کہتے ہیں. کیوں؟ اس ایگزسٹنگ سسٹم میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ ابھی اپنی من موجی زندگی میں ہوتے ہیں. اور دوسرا جس کے مفادات وابستہ نہیں ہوتے. اب وہ دیکھیں نا جادوگروں کو،
उसी दरबार में फिरौन, उसके दरबारी मलाउल कौम, वो नहीं मान सके, ये फौरन ईमान ले आए। क्यों? इनकी गर्दन में कोई रस्सा नहीं था, पाँव में कोई बेड़ी नहीं थी, कौन सी? मफादात की, लिहाजा बड़े आराम से ले आए। तो ये जो बोझ आप अपने ऊपर लाद लेते हैं कुछ बनने के आरजू में, वो बोझ फिर आपको उठने नहीं देता। सही बात। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आज आप बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की हमने इन दो नीड्स को, दो मोटिव्स को लेकर। अगरचे मेरे जहन में ये था खाका कि शायद हम आधे घंटे में इसको एपिसोड को हम अपनी कर लेंगे वाइंड अप, और फिर हम नेक्स्ट एपिसोड भी आज ही हम रिकॉर्ड करवा लेंगे। लेकिन अभी हमें इस एपिसोड में मेरे ख्याल में तकरीबन 45 मिनट होने को हैं। तो नाज़रीन, आज हम अपनी यहीं पर इक्तफ़ा करते हैं इस एपिसोड का। तो जो नेक्स्ट जो मोटिव्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, जो दूसरी कैटेगरी के अंदर, दूसरे डोमेन के अंदर आते हैं, वो उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में शुरू करेंगे। और बस आज हमने जो एक पहली डोमेन, हमने जो एग्जिस्टेंशियल नीड्स की डोमेन थी, उससे रिलेटेड जितने भी मोटिव्स थे उनको हमने उनका अहाता किया, उनको डिस्कस किया कि कैसे एतदाल का रास्ता इख्तियार करने की ज़रूरत है उनकी उन मोटिव्स या उनकी नीड्स की ग्रेटिफिकेशन में। अगले प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।